حضرت عمر بن عبدالعزیز بیٹھے سن تے کسی بندے نے مسجد چ انہاں نوں گال کڈی. بولو کی کڈی؟ عمر بن عبدالعزیز حکمران تے شیر تے بکری نے کٹھیاں پانی پیتا ہے تے انہاں نوں گال کڈی. تے عمر بن عبدالعزیز آپ سب پتہ کی کہندے نے؟ کہندے نے میرا یقین ہے قیامت آنی ہے کہ تیرے جواب قیامت نوں ملنا. یہ فراڈیا اپنی ماما پاپا سے پوچھے کہ کسی کا نام یوز کرتے یا اپنے اصلی باپ کا نام پوچھے، اور اس خبیث کے بچے نے، شیطان نے، حق کو بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اتفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اتفاق اختلاف چینل پہ پھر ایک بار خوش آمدید۔ جیئیں گے تو دلیل کے ساتھ، مریں گے تو دلیل کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی آپ نے جو شروع میں ویڈیو سنی، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ کس طرح سے یہ لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے کہ گالی نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین، ہم بھی مانتے ہیں کہ گالی نہیں دینی چاہیے۔ ناظرین، یہ لوگوں کو کیا نصیحت کر رہا ہے اور اس کا خود کا عمل کیا ہے کہ ایک عام انسان نے، ایک مسلمان نے جب اس کی آئی ڈی کاپی کر کے، اس کا نام کاپی کر کے اور اس کی کچھ ویڈیوز کاپی کر کے اپنا ایک چینل بنا کر، اپنی ایک فیس بک آئی ڈی بنا کر اس پہ ڈال دی، تو یہ اس کو کس قدر گندی گالیاں دے رہا ہے۔ اس کو کہہ رہا ہے خبیث کا بچہ، اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اپنی ماں سے پوچھو کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ یعنی اس بچے کو بھی حرام کا قرار دے دیا اور اس کی ماں پر بھی تہمت لگا دی۔ یہ فراڈیا اپنی ماما پاپا سے پوچھے کہ کسی کا نام یوز کرتے یا اپنے اصلی باپ کا نام پوچھے، اور میرے نام سے یہ آئی ڈی بنا کر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس خبیث کے بچے نے، شیطان نے۔ پھر ناظرین چلتے ہیں دوسرے پہلو کی طرف کہ جس لعنتی انسان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، ان کا حق چھیننے کی کوشش کی، تو یہ کہتا ہے کہ اس کو صاحب کہو، اس کو احتراماً بلاؤ۔ میں ایک مولوی صاحب تقریر کر دے سنن دیا سا، تو وہ کہہ رہے سی مرزا کنجر، اور میں پیچھے بیٹھ کے پریشان ہو رہا سا۔ اسلاف نے انہاں کتاباں لکھیاں، انہوں نے اپنی کتاباں چ بھی مرزے نو مرزا صاحب لکھیا۔ جب ایک عام انسان نے، ایک عام مسلمان نے، اس کے ایک فین نے اس کی آئی ڈی کو ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، بلکہ ڈاکہ کیا، اس کا تھوڑا سا کنٹینٹ لے لیا اور اس کا نام یوز کر لیا، تو یہ اس کو گندی گندی ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے۔ یہ فراڈیا اپنی ماما پاپا سے پوچھے کہ کسی کا نام یوز کرتے یا اپنے اصلی باپ کا نام پوچھے، اور میرے نام سے یہ آئی ڈی بنا کر دنیا کو گمراہ کر رہا ہے، اور اس خبیث کے بچے نے، شیطان نے۔ اب چلتے ہیں تیسرے پہلو کی طرف۔ ناظرین، جب ایک مولوی نے کہہ دیا کہ مرزا کنجر، تو ایک کافر کو، ایک لعنتی انسان کو، ایک غلیظ انسان کو، ایک مرتد، ایک بے ایمان انسان کو جب کوئی ایک مسلمان کنجر کہہ دے تو وہ اس کے لیے پریشانی کا باعث ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس کو صاحب کہہ کے بلاؤ۔ اور جب رمضان میں جس نے اس کا نام یوز کیا اور اس کا کنٹینٹ یوز کیا، یہ اس کو ماؤں بہنوں کی گالیاں دے رہا ہے۔ ناظرین، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کو خود سے زیادہ محبت ہے یا نبی پاک سے زیادہ محبت ہے، اس کو خود سے زیادہ محبت ہے یا اسلام سے زیادہ محبت ہے، اللہ سے زیادہ محبت ہے۔ ناظرین، اس کا یہ اب کا طریقہ نہیں ہے، رمضان میں تو یہ بکواس کر ہی رہا ہے۔ یہ اس کا بہت پرانا وتیرہ ہے کہ جب کوئی انسان اس کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے تو یہ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے۔ تب ناصر مدنی یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میں کہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، مسجد کا کیا احترام ہے۔ تب ایک انسان نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مدنی صاحب ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، تو اس نے اس کو کہنا شروع کر دیا کہ تم ماں تو بغیر جمیا سی، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، یہ ماں کی گالی سے نیچے تو گالی نہیں دیتا، گندی ترین زبان ہے اس کی، نازیبا ترین زبان ہے اس کی۔ اور ناظرین، اس کی منافقت یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ویسے بڑی رو رو کے اور وین ڈال ڈال کے ماں کی شان بیان کرتا ہے، لیکن جب گالی دینے کی باری آتی ہے تب بھی یہ نہ باپ پہ رکتا ہے، نہ بیٹے پہ رکتا، نہ بہن پہ رکتا، نہ بیٹی پہ رکتا ہے، تب بھی یہ سیدھا ماں کی گالی ہی دیتا ہے۔ تو یہاں سے سوچ لیں یہ ماں کا کتنا احترام کرتا ہے۔ اس کا مطلب
मतलब ये हुआ कि ना तो ये हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की उस बात को मानता है और ना ही ये नबी पाक की खत्म नबूवत से इतनी मोहब्बत करता है जितनी ये खुद से मोहब्बत करता है। क्योंकि अगर नबी पाक की खत्म नबूवत की बारी आती है तब ये कहता है उसे साहिब कहो, उस लानत इंसान का एहतराम करो, और जब इसकी खुद की बारी आती है तब ये कहता है मैं तो केस कर दूंगा, मैं तो FIR करवाऊंगा, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा। और नाज़रीन खुद देख लीजिए कि इसने कभी ये कहा कि नबी पाक की खत्म नबूवत पे डाका मारने वालों मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा, और उनको कभी इसने बुरा भला कहा नहीं। जब उनकी बारी आती है तो उनको मोहब्बत से, प्यार से, एहतराम से बुलाओ, क्योंकि वो कौन सा इसका हक है। इसको तो नबी पाक के हक की कोई परवाह ही नहीं, इसको बस खुद के पैसे की, खुद की शोहरत की हवस है, इसके अलावा इसको कुछ नजर नहीं आता। नाज़रीन अब मैं बताता हूं कि इसका कादियानियों के बारे में नरम गोशा क्यों है। इसके पीछे रीजन कुछ और है। जो ओल्ड एज होम पे फंड मिलता है इसको कादियानियों की तरफ से, वो इसको कैसे मिलेगा जब तक ये उनकी हमायत नहीं करेगा और उनका एहतराम नहीं करेगा या उनको डिफेंड नहीं करेगा। तो नाजरीन इसके पीछे रीजन ये है कि कादियानी भी इसको यतीम खाने के नाम पर और ओल्ड एज होम के नाम पर चंदा देते हैं, इसलिए ये उनको डिफेंड करता है। बाकी नाजरीन फैसला खुद कीजिए। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, कादियानियत मुर्दाबाद और इनकी हमायत करने वाले भी मुर्दाबाद।